بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ڈاکٹر ریاض احمد آپ کو اپنے یوٹیوب چینل میں ویلکم کرتا ہوں۔ ویورز، آج ہم بات کریں گے یوریتھرل اسٹرکچر یعنی پیشاب کی نالی کے سکڑاؤ پر۔ یہ کیوں ہوتا ہے، اس کی کیا وجوہات ہیں، کیا سائن اینڈ سمٹمز ہیں، اور اس کی افیکٹو ہومیوپیتھک میڈیسن کون سی ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ یوریتھرل اسٹرکچر یعنی پیشاب کی نالی کے سکڑاؤ پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یورینری سسٹم کے بارے میں بتا دوں۔ ہمارے جسم میں دو گردے ہوتے ہیں، جو ہمارے ایک لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، ایک رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے۔ ہمارے گردوں سے ایک ایک نالی نکلتی ہے جو کہ ہمارے جسم سے فاسد مادوں یعنی پیشاب کو لے کر یورینری بلیڈر یعنی پیشاب کی تھیلی میں لے کر آتی ہے۔ اس تھیلی کے بعد ایک نالی نکلتی ہے جس کو ہم یوریتھرا کہتے ہیں۔ یہ پروسٹیٹ گلینڈ سے گزرتے ہوئے پیشاب کو پینس تک لے کے جاتی ہے اور اس طرح ہمارا پیشاب نیچرلی طریقے سے نکل جاتا ہے۔ اگر پیشاب کی تھیلی کے بعد جو ہماری نالی ہے جس کو ہم یوریتھرا کہتے ہیں، اس میں اگر سکڑاؤ آ جائے، اس سے ہمارے پیشاب کا فلو ڈسٹرب ہو جائے، تو اس کو ہم یوریتھرل اسٹرکچر کہیں گے۔ ابھی چلتے ہیں یوریتھرل اسٹرکچر کی وجوہات کی طرف۔ یوریتھرل اسٹرکچر وراثتی بھی ہو سکتا ہے، یعنی اگر آپ کے ابو، دادا یا نانا کو ہوا تھا تو آپ میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی آپریشن ہوا ہے اور آپریشن کے بعد آپ کو پیشاب کی نالی میں کیتھیٹر لگانا پڑا ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ کو یوریتھرل اسٹرکچر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی پیشاب کی نالی میں کوئی انفیکشن ہوا ہے، مثلا UTI انفیکشن ہوا ہے، تو اس وجہ سے بھی آپ کو یوریتھرل اسٹرکچر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو گونوریا یعنی سوزاک ہوا ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کو یوریتھرل اسٹرکچر ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو پیشاب کی نالی کی ایریا میں کوئی چوٹ لگی ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کو یوریتھرل اسٹرکچر ہو سکتا ہے۔ ابھی چلتے ہیں یوریتھرل اسٹرکچر کے سائن اینڈ سمٹم کی طرف۔ جب بھی آپ چھوٹا پیشاب کرنا جائیں گے تو آپ کو پیشاب کھل کر نہیں آئے گا، بلکہ آپ کو قطروں کی شکل میں ڈراپ بائی ڈراپ پیشاب آئے گا۔ آپ کے پیشاب کی صحیح دھار نہیں بنے گی، پیشاب کی نالی میں سکڑاؤ کی وجہ سے پیشاب کو صحیح رستہ نہیں ملے گا، اور آپ کے پیشاب کی دھار بار بار ٹوٹے گی، اور آپ کو پیشاب کے لیے زیادہ زور لگانا پڑے گا۔ آپ کو پیشاب کی زیادہ خواہش ہوگی لیکن اتنا پیشاب نہیں آئے گا، اور آپ کو پیشاب بار بار کرنے کے لیے جانا پڑے گا کیونکہ آپ کے پیشاب کی تھیلی خالی نہیں ہو رہی۔ اس وجہ سے آپ کو بار بار پیشاب آئے گا۔ آپ کو پیشاب کرتے وقت درد اور جلن محسوس ہوگی، آپ کے پیشاب سے گندی بدبو آئے گی، بعض اوقات آپ کو پیشاب میں خون بھی آ سکتا ہے، آپ کو بار بار UTI انفیکشن ہو سکتا ہے، بعض اوقات آپ کے پیشاب میں خون بھی آ سکتا ہے۔ اگر پیشاب کی نالی زیادہ سکڑ گئی ہے تو پیشاب بند بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے یوریتھرل اسٹرکچر کا علاج بر وقت نہیں کروایا تو اس وجہ سے آپ کے گردے خراب ہو سکتے ہیں اور فیوچر میں آپ کے گردے فیل ہونے کے بھی چانسز ہیں۔ ابھی چلتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسنز کی طرف۔ آج میں آپ کو 3 میڈیسنز کا ایک کمبینیشن بتاؤں گا جس میں ٹربنتھینا 200، کلیمیٹس 200 اور سبل سرولیٹا 200 شامل ہیں۔ ان تینوں کو آپ نے سیم مقدار میں مکس کر لینا ہے اور اس کے 5-5 قطرے 2 گھونٹ پانی میں دن میں 2 دفعہ کھانے کے 30 منٹ بعد استعمال کرنے ہیں۔ اس کمبینیشن کے استعمال سے نہ صرف آپ کی پیشاب کی نالی کے سکڑاؤ کا مسئلہ حل ہوگا، بلکہ اگر آپ کو پروسٹیٹ کے مسائل ہیں، اگر آپ کو UTI کے مسائل ہیں تو وہ بھی حل ہو جائیں گے، اور آپ کو پیشاب کھل کر آئے گا، درد، جلن اور بلڈ جو آپ کے پیشاب میں آتا ہے اس کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ اس کمبینیشن کے ساتھ جو دوسری میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے وہ ہے R25۔ یہ ڈاکٹر ریکوک کی R گروپ کی میڈیسن ہے۔ یہ میڈیسن یوریتھرل اسٹرکچر، پروسٹیٹ اور UTI انفیکشن کے لیے بہت ہی بہترین میڈیسن ہے۔ اس کے 10 سے 15 قطرے آپ نے 1/4 کپ پانی میں دن میں 3 دفعہ استعمال کرنی ہے کھانے کے 40 منٹ بعد۔ ان میڈیسنز کے 2 سے 3 ماہ استعمال سے انشاءاللہ آپ کا یوریتھرل اسٹرکچر، پروسٹیٹ اور UTI کا مسئلہ جڑ سے ختم ہو جائے گا، اور آپ کو پیشاب کھل کر آئے گا، پیشاب سے درد، جلن اور خون آنا بھی بند ہو جائے گا۔ اور ویورز، آپ نے نماز پنجگانہ کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ میڈیسن لینے سے پہلے 3 دفعہ درود شریف اور درمیان میں 3 دفعہ سورہ کوثر اور آخر میں پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کر میڈیسن لینی ہے۔ ویورز، اب اجازت چاہوں گا، پھر ملیں گے نیو ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔